بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلها اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین اور میرے قابل قدر سننے والے حضرات، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی اور آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اور اس کتاب کو دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فضل کلام اللہ علی کلام الناس کفضلہ علی خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت دیگر کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود باری تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ اپنی مخلوق کے مقابلے میں کس قدر بلند ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، کوئی خیال نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کا درجہ انسانی کتابوں، انسانی کلاموں سے اتنا بڑا ہوا ہے کہ کسی انسان کا خیال اور تصور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کے بارے میں ذرا شک کرنا یہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر تبدیلی، تغیر، تحریف، یا اس میں کسی چیز کو بڑھانا، یا اس کی آیات، الفاظ یا نقطوں میں سے کسی چیز کو ہٹانا، یہ دنیا کے اندر سوائے بے وقوفوں، حاسدین کے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اسلام کے مخالف ہو، جس کو اسلام مذہب سے دشمنی ہو، عناد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے والا ہو، نبی سے اور نبوی تعلیم سے حسد رکھنے والا ہو، قرآن کریم سے بغض رکھنے والا ہو، وہی انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے جس کا نہ کوئی سرا ہے، نہ کوئی جوڑ ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ بلند مرتبت کتاب ہے، یہ زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر نہ تو باطل داخل پہلے ہوا ہے، نہ قیامت تک باطل داخل ہو سکتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی تک جو پہنچا ہے یہ من بین یدیہ ہے، کہ اس پہنچنے کے اندر کسی قسم کا کوئی باطل
ساتھ میں داخل اور شریک نہیں ہو پایا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اللہ نے پڑھا، ویسا کا ویسا جبریل نے نبی کو ہو بہو پہنچایا، کوئی اس میں باطل کا دخول اور دخل اور شمولیت نہیں تھی۔ پھر نبی سے امت تک پہنچنے میں اور قیامت تک اس میں کوئی باطل شامل نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کو دیگر آسمانی تمام کتابوں پر فضیلت، فوقیت اور بلند مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان تمام کی تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں کے سپرد کر دی جن لوگوں پر وہ کتابیں اتاری تھیں۔ لیکن قرآن کریم کا ایک امتیازی وصف، ایک خصوصی شان کہ اس کتاب کو اتارا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ شروع کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ اس خیال سے، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی جملہ یا کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، بھول نہ جاؤں، جلدی جلدی اپنی زبان سے اس کو رٹتے تھے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، اے نبی جی آپ کو اس مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت دیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ان علینا جمعہ و بیانہ، ہمارے ذمے ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینے میں اور پھر آپ کی زبان سے اس کو ادا کروانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ اس حفاظت قرآن کے اللہ تعالیٰ نے کئی اسباب بنائے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو لکھ کر کے جمع فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے، ان تمام صحابہ کرام کی رضامندی سے قرآن کریم کو چھپوا کر کے پورے دنیا کے جتنے ممالک ہیں تمام ممالک تک ان کے مصاحف کو پہنچایا۔ اور پھر دنیا کے اندر اس قرآن کریم کے لاکھوں حفاظ، یہ قرآن کریم کا ایک عجیب معجزہ اور سب سے بڑا معجزہ ہے اس قرآن کی حفاظت کا۔ اگر کوئی قرآن کی دشمنی میں اتر کر کے کسی کورٹ سے یا کسی چیز سے قانون پاس بھی کروا دے کہ اس کی فلاں آیت کو حذف کیا جائے، فلاں آیت کو توڑا جائے، فلاں آیت میں یہ کیا جائے، لیکن مسلمانوں کے لاکھوں بچوں کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، وہاں سے ان آیات کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہے، کوئی قانون اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ایسے واقعات کے موقع پر ہمیں بالکل مایوس ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پر کوئی جو ہے قدغن لگا رہا ہے یا قرآن کریم پر کوئی بھونک رہا ہے، قرآن کریم پر کوئی بول رہا ہے۔ وہ ان کا کام ہے، انہیں بولنے دیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس وقت امت مسلمہ کا ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ جب قرآن کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہو، جب قرآن کریم کے اوپر لوگ زبان درازیاں کر رہے ہو، ایسے موقع پر مسلمان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر قرآن کی خوب تلاوت کریں اور پھر اس تلاوت کا خوب آگے سے آگے اس تلاوت کو پھیلائیں۔ اور
اس قرآن کی تفاسیر کو جگہ جگہ اس کے مرکز قائم کی جائیں، قرآن کی تفسیر کی۔ ہر مسجد کا امام نماز کے بعد، عشاء بعد یا فجر کے بعد، 5 نمازوں میں سے ایک نماز کو فکس کر لے، اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ قرآن کا پیغام عام ہو، اور قرآن سے جو جلنے والے ہو وہ اور جلتے رہیں، اور قرآن سے جو عشق کرنے والے ہو وہ اور زیادہ نکھرتے رہیں۔ اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کو خوب پڑھیں، قرآن کی تفاسیر کے نظام کو اور اس کی ایک پلاننگ کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفسیر کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور پھر چھوٹے چھوٹے رسالے جو عظمت قرآن، حفاظت قرآن پر لکھے گئے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو خود بھی پڑھیں، اور اپنے حلقہ اثر میں آپ جس لائن میں ہو اس لائن میں لوگوں کو قرآن کی حفاظت اور قرآن کی عظمت کے رسائل کو پڑھ کر سناویں، اور جتنا ہو سکے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور ان حالات کے اندر اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، بلکہ اصنع من اللیمون شرابا حلوا، لیمو کھٹا ہوتا ہے لیکن اس سے بہترین میٹھی شربت بنتی ہے جو غم زدہ کے غم کو دور کر دے۔ اور کوئی آدمی تھکا ہوا سفر میں آئے، اس کو آپ بہترین شربت جو لیمو کی شربت کا ایک گلاس پلاؤ، اس کی طبیعت تر اور تازہ ہو جائے گی۔ تو ایسے حالات میں جب لوگ قرآن پر زبان درازی کر رہے ہو، آپ قرآن کی بہترین تفسیر بیان کریں، آپ قرآن کو خوب تلاوت کریں، آپ قرآن کے مرکز سینٹر قائم کریں، اور وہاں سے امت مسلمہ کے خوب بچوں کو حافظ بنائیں، ناظرہ پڑھائیں، بڈھوں کو، جوانوں کو، ہر عمر کے لوگوں کو قرآن کی تلاوت میں لگائیں، تاکہ یہ جو بھی حسد میں، بغض میں، عناد میں اول فول بکنے والے ہیں ان کا عملی طور پر جواب دیا جائے۔ یہ عملی طور پر ان کا جواب دینا ہے۔ صرف گالی گلوچ کر لی، 2 جملے گالی کے لکھ دیے، 2-4 گالیاں دے دی، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عملی میدان میں کام کر کے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔